بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے چچا حمزہ نے قرابت کا حق ادا کیا اور نیک اعمال کرنے میں سبقت لے گئے۔ یہ وہ جملہ ہے جب نبی کریم آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دہرایا کرتے تھے۔ حضرت حمزہ کی شخصیت کی گہری تاثیر اور مقبولیت اس قدر زیادہ تھی کہ صحابی اپنے بچوں کے نام ان کے نام سے موسوم کرتے تھے۔ ناظرین گرامی، سوال تو یہ ہے کہ اتنی بلند مرتبہ اور نامور اسلامی شخصیت کی آخر 2 دفعہ قبر کیوں کھولی گئی؟ یہ تو سب جانتے ہیں کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے بے حد محبت کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک صحابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، میرے ہاں لڑکے کی ولادت ہوئی ہے، میں اس کا کیا نام رکھوں؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں مجھے اپنے چچا حمزہ سے محبت ہے، لہٰذا انہی کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھو۔ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 2 سال پہلے آپ کے چچا اور رضاعی بھائی سید الشہداء شیر خدا حضرت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب پیدا ہوئے۔ آپ کی کنیت ابو عمارہ تھی۔ آپ نہایت حسین و جمیل، دبلے پتلے، چوڑی چھاتی اور دراز قد تھے۔ آپ اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور ان کی حفاظت میں پیش پیش رہتے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ان کے سامنے ہوتے ہوئے کسی کافر کی جرأت نہ ہوتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی نازیبا لفظ بھی بول دے۔ اسی طرح اعلان نبوت کو 6 سال گزر چکے تھے کہ ایک دن کوہ صفا کے قریب ایک باندی نے آپ کو شکار سے واپسی پر روکا اور کہنے لگی، اے ابو عمارہ، کاش آپ پہلے آ جاتے۔ تھوڑی دیر پہلے ہی ابو جہل نے آپ کے بھتیجے محمد کو گالیاں نکالی ہیں اور ہاتھا پائی بھی کی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا اور چلے گئے۔ یہ سنتے ہی آپ جوش میں آ گئے، تیزی کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف بڑھے، بغیر کسی اور طرف متوجہ ہوئے سیدھا ابو جہل کے پاس گئے اور جاتے ہی اس کے سر پر زور سے اپنی کمان دے ماری۔ ابو جہل کے سر سے خون کا فوارہ نکل پڑا اور ساتھ ہی فرمانے لگے، آج سے میرا دین وہی ہے جو میرے بھتیجے محمد کا ہے۔ اگر کسی میں طاقت ہے تو مجھے روک کے دکھائے۔ آپ مدینہ تشریف لائے تو اسلامی لشکر کے پہلے علم بردار بنے۔ 2 ہجری میں ہونے والی پہلی جنگ میں آپ نے بے شمار کافروں کو جہنم واصل کیا۔ مکہ کے مشہور جنگجو اور پہلوان عتبہ کو حضرت حمزہ نے ہی ایک ہی بار میں ختم کیا، جس کے بعد پورے عرب میں حضرت حمزہ کی دھاک بیٹھ گئی۔ شوال المکرم 3 ہجری غزوہ احد شروع ہوتا ہے کہ جس میں کفار غزوہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا مقصد حضرت حمزہ کو شہید کرنا ہے، کیونکہ جتنا نقصان غزوہ بدر میں کفار مکہ کو انہوں نے دیا اور کوئی نہ دے سکا۔ جبیر بن مطعم نے اپنے غلام وحشی کو، جو کہ نیزہ چلانے میں ماہر تھا، اس کو لالچ دیا کہ اگر تم میرے چچا کو قتل کرنے والے حضرت حمزہ کو شہید کر دے گا تو اسے آزاد کر دیا جائے گا۔ ہند زوجہ ابو سفیان نے بھی وحشی کو کثیر انعام کا لالچ دیا، کیونکہ ہند کے باپ عتبہ کو حضرت حمزہ نے جنگ بدر میں قتل کیا تھا۔ چنانچہ وحشی نے حضرت حمزہ کو دھوکے سے کسی اور سے لڑائی کے دوران پیٹ میں نیزہ مار کے بے دردی سے شہید کر دیا۔ یہ سارا واقعہ اسی طرح بخاری اور مسلم میں روایت ہوا ہے۔ حضرت حمزہ کا پیٹ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکال کر ہندا نے چبایا، پھر ہندا نے کافر عورتوں کے ساتھ مل کر حضرت حمزہ کے اور کان ناک کاٹ کر انہیں لڑی میں پرو کر ان کے کڑے بازو بند اور پازے بنائے اور انہیں پہن کر مکہ میں داخل ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کے جسم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔
آپ کے کٹے ہوئے جسم کو دیکھ کر شدت غم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہوئی اور فرمایا حمزہ سید الشہداء ہیں۔ مسلمانوں ذرا ایک دفعہ اس منظر کو سامنے لائے کہ جب حضرت حمزہ کی بہن حضرت صفیہ کو پتہ چلا کہ ان کے بھائی شہید ہو گئے، وہ ان کو دیکھنے کے لیے آئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے بھائی کا کٹا ہوا جسم دیکھنے نہ دیا۔ خیر حضرت صفیہ کی لائی گئی چادر میں حضرت حمزہ کو کفن دیا گیا۔ چادر اس قدر چھوٹی تھی کہ سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، اور اگر پاؤں ڈھانپے جاتے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضور فرمانے لگے کہ سر کو ڈھانپ دیا جائے اور پاؤں پر گھاس ڈال دی جائے۔ حضرت حمزہ کی قبر کشائی کی پہلی روایت حضرت جابر نے بیان کی ہے، جسے امام مسلم اور بخاری نے بھی روایت کیا ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں جنگ احد کے 46 سال بعد معاویہ بن ابو سفیان کے دور حکومت میں انہوں نے ایک نہر احد کے مقام پر نکالنے کا حکم صادر کیا۔ جب اس نہر کا کام شروع ہوا تو منادی نے مدینہ میں یوں صدا لگائی: جن لوگوں کے شہید رشتہ دار احد میں دفن ہیں، قبر کشائی کر کے اپنے اپنے شہداء کے جسد کسی دوسری جگہ منتقل کر لیں تاکہ وہ پانی سے محفوظ رہ سکیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر مدینہ والے احد کی طرف نکل پڑے، جن میں میں خود بھی شامل تھا، کیونکہ میرے والد عبداللہ بھی احد کی جنگ میں شہید ہوئے تھے اور وہاں ہی دفن تھے۔ میرے والد عبداللہ اور عمرو بن جموح ایک ہی قبر میں دفن تھے۔ شہادت کے وقت عمرو بن جموح کی پیشانی زخمی تھی اور میرے والد نے عمرو کی پیشانی پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، اور اسی حالت میں دونوں شہید ہوئے۔ اس لیے جب صحابہ ان کے ہاتھ ہٹاتے تو پیشانی سے خون نکلنے لگتا، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ان دونوں کو اسی حالت میں ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب حکومتی سپاہیوں نے میری موجودگی میں میرے والد عبداللہ اور عمرو کی قبر کھولی تو جیسے ہی عمرو کی پیشانی سے میرے والد کا ہاتھ ہٹاتے تو تازہ خون کے فوارے نکلنا شروع ہو جاتے۔ یہ معاملہ دیکھ کر انہوں نے یہ قبر بند کر دی۔ اس کے بعد سپاہی حضرت حمزہ کی قبر کی طرف بڑھے اور قبر کھودتے ہوئے حضرت حمزہ کے پاؤں پر کدال لگی تو ان کے پاؤں سے تازہ خون نکلنے لگا۔ حضرت جابر روایت فرماتے ہیں کہ میں اس بات کا عینی شاہد ہوں کہ تمام شہداء کے جسم تر و تازہ تھے، اور حضرت حمزہ تو ایسے لگ رہا تھا جیسے سو رہے ہوں۔ جب سپاہیوں نے شہداء کا یہ عالم دیکھا تو مزید قبر کشائیوں کو روک دیا اور دوبارہ سبھی کو اسی حالت میں دفن کر دیا جیسے پہلے تھے۔ حضرت حمزہ کی دوسری دفعہ قبر کشائی ترک سلطان عبد الحمید ثانی کے دور میں ہوئی۔ انہوں نے 1904 میں کروائی، جب انہیں خواب میں یہ اشارہ ہوا کہ حضرت حمزہ کے جسد مبارک پر پانی موجود ہے۔ انہوں نے قبر کھودوا کر اس کے ارد گرد 50 فٹ گہرائی تک سیسہ پلائی دیوار بنا دی۔ درج ذیل کتب کے نام لکھے جا رہے ہیں جن سے یہ حوالہ جات لیے گئے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔